السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی کل من والاه، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء من القیء والرعاف۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ قے کے سبب اور رعاف نکسیر ٹوٹنے سے، جو ناک سے خون نکلتا ہے، نکسیر کے سبب وضو ہے، یعنی من سببیہ ہے۔ ہر قے ناقض وضو نہیں ہے، وہ قے جو بلغم کی نہ ہو، بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پانی پیتے کی قے ہو اور منہ بھر ہو، تھوڑے سے نہیں ٹوٹتا وضو۔ اور نکسیر ٹوٹی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ہو تو ناک پکڑ کے فوراً باہر جائے، وضو فریش کر کے آئے، پھر بنا کرے۔ یہی قول احناف کا ہے، حنابلہ کا ہے، اور امام مالک و شافعی کا کہنا یہ ہے کہ قے سے اور نکسیر ٹوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وضو والی حدیث کو وہ غسل دم پر محمول کرتے ہیں، یعنی وضوء لغوی پر محمول کرتے ہیں، وضوء شرعی پر نہیں وہ محمول کرتے۔ حدثنا ابو عبیدہ بن ابی الصفر، جن کا نام احمد بن عبداللہ تھا، و اسحاق بن منصور قال ابو عبیدہ نے کہا حدثنا، اور اسحاق بن منصور نے کہا اخبرنا، اور اخبرنا اور حدثنا کا فرق بتا چکے۔ عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابی عن حسین المعلم عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثني عبد الرحمن بن عمر العوزائی وقد حضرت الى ضریحه الشریف في بيروت عن یعیش بن ولید المخزومی عن ابیہ عن معدان بن ابی طلحہ عن ابی درداء، کا نام تھا عمیمر بن زید، ابو درداء، ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی مصر میں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، فا اسی پر متفرع ہے، یعنی سبب وضو قے، رسول اللہ نے قے کیا پھر وضو فرمایا۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کے غلام ثوبان سے ملاقات کیا مسجد دمشق میں، تو میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ابو دردہ نے ایسا بتایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، اور انا سبب تو لہو وضوء، وضو واو کے فتح کے ساتھ، اس وقت وضو کا پانی میں نے ہی تو گرایا تھا۔ اسحاق بن منصور نے کہا معدان بن طلحہ، معدان بن ابی طلحہ نے معدان بن طلحہ کہا، لیکن ترمذی فرماتے ہیں کہ معدان ابن ابی طلحہ یہی اصح ہے، اور ترمذی فرماتے ہیں قد رأى غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وغیرہ من التابعین، بہت سارے
اہل علم صحابہ تابعین کی رائے یہ ہے کہ قے ہونے سے اور نکسیر ٹوٹنے کی وجہ سے وضو ہے۔ یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوئی، یہی احناف کا بھی موقف ہے۔ وقال بعض اہل العلم، بعض علماء نے فرمایا کہ قے اور رعاف میں وضو نہیں ہے۔ یہی قول امام مالک و شافعی کا ہے، اور حسین معلم نے اس حدیث کو جید قرار دیا، اور حسین معلم کی حدیث اس سلسلے میں سب سے صحیح ترین ہے، اس لیے صراحتاً ہم نے اس کو ذکر کیا۔ اور معمر نے اس حدیث کی روایت یوں کیا، یحییٰ بن ابی کثیر، تو اس میں دو خطا کیا ہے انہوں نے، یوں کہا ان یعیش بن ولید ان خالد بن معدان ان ابی الدرداء، اس میں امام عبد الرحمن اوزاعی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ کمی ہوئی خطا، اور دوسرے یہ کہا خالد بن معدان، وہ خالد بن معدان نہیں، وہ تو معدان بن ابی طلحہ ہے۔ یہ دو خطا ہوئی۔ باب الوضوء بالنبیذ، یہاں نبیذ سے مراد نبیذ تمر، نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، یہ احناف کے یہاں ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، دونوں کو جمع کرے۔ قاضی ابو یوسف فرماتے نہیں، نبیذ سے وضو نہیں، صرف تیمم۔ ہمارے بعض فقہا نے تینوں روایتیں جو امام اعظم کی ہیں اس کی تطبیق یوں کیا ہے کہ کبھی ان سے پوچھا گیا نبیذ کے بارے میں، اور نبیذ میں مٹھاس نہیں، پانی وہ غالب تھا، تو فرمایا اسے وضو کرو۔ اور کبھی پوچھا کہ اس میں مٹھاس غالب ہے، تو کہا تیمم کرو۔ اور کبھی یہ پوچھا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غالب کیا ہے، مٹھاس غالب کیونکہ نہیں پتہ چل رہا تھا، تو فرمایا وضو بھی کرو تیمم بھی کرو، دونوں کو جمع کرو۔ اس طریقے سے تینوں روایات میں تطبیق دی ہے۔ اور یہ نبیذ تمر میں اختلاف ہے، بقیہ اور نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے بالاجماع، وہ انگور کی نبیذ ہو، گندم کی نبیذ ہو، اور کسی کی، اس سے وضو جائز نہیں۔ اور یہ نبیذ تمر سے خلاف قیاس وضو جائز ہے، حدیث سے چونکہ ثابت ہے اس لیے۔ اور یہ احناف کا موقف ہے، ائمہ ثلاثہ اس کے قائل نہیں۔ حدثنا حناد حدثنا شریک عن ابی فزارہ عن ابی زید عن عبداللہ بن مسعود قال سألني النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ حنفی کے جد اعلیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن مسعود، ما فی اداوتک، تیرے برتن میں کیا ہے؟ چمڑے کا برتن تھا جس میں پانی وغیرہ رکھتے، تو میں نے کہا نبیذ ہے، کھجور کی نبیذ رکھتے تھے، اس کو پیتے، اس سے قوت ملتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تمرۃ طیبہ، جس کھجور کو اس میں ڈبویا ہے، اس کا یہ عرق آیا ہے اس میں، وہ تو پاکیزہ ہے، پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اور معاون طہور، اور یہ پاک کرنے والا پانی، تو معاون طہور جب فرما دیا نا، تو کہتے ہیں راوی پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، فتوضأ منہ اے فتوضأ بہ، من بمعنی بہ۔ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت ابو زید عن عبداللہ بن مسعود ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ابو زید جو راوی ہیں یہ مجہول ہیں اہل حدیث کے، ان کی روایت کوئی ہے ہی نہیں اس حدیث کے علاوہ، یہ بھی تو، اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ اس کے ضعف پر اجماع نقل کیا، اور ابو زید کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، یہ مجہول ہے۔ لیکن امام ابن حمام نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ شرح ابی الطیب جو بڑی صراحت کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ ابو زید مولا عمرو بن حویرث، اور ان سے راشد بن کیسان عنبسی کوفی نے روایت کیا ہے، اور کہتے ہیں بس اتنا جب ہو گیا مولا عمرو بن حویرث ہے تو جہالت اس میں اب نہ رہی۔ پھر جب ایک مجتہد نے اس کو قبول کیا تو اگر سندن اس میں ضعف بھی ہو، لیکن تلقی بالقبول سے اس میں صحت آ گئی حدیث میں فقیہ کے ہاں، تو یہ کافی ہے استدلال کے لیے، صحت فقہی یہ کافی ہے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نبیذ سے وضو درست ہے، انہی میں سفیان ثوری وغیرہ ہیں، یعنی امام اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نبیذ سے وضو نہیں، یہی قول امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ کا، اسحاق بن راہوے کا ہے۔ حضرت اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو گیا اور نبیذ سے اس نے وضو کر لیا اور تیمم بھی کر لیا تو یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ یہی امام محمد کی روایت ہے کہ دونوں کو جمع کرے تاکہ شبہہ کوئی باقی نہ رہے۔ ترمذی فرماتے ہیں چونکہ یہ شافعی تو کہتے ہیں اس کا قول جو یہ کہتا ہے کہ نبیذ سے وضو نہیں ہے، یہی اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، اور یہی اس کے زیادہ موافق ہے، اشبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلم تجدوا ماء، یہ نہیں فرمایا فلم تجدوا ماء ونبیذا، ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو نبیذ یہ مائع مطلق نہیں ہے۔ گو کہ بعض محدثین نے ذکر کیا کہ عرب میں نبیذ کو پر مائع مطلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ باب اس سلسلے میں کہ المضمضہ من اللبن من سببیہ، دودھ پینے کی وجہ سے کلی کرنا ہے، یہ استحبابی حکم ہے، یہ وجوبی نہیں، کلی کر لیں، ہاتھ دھو لیں۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شریب لبنا، دودھ نوش فرمایا، فدعا بماء، پانی منگوایا، اور کلی کیا، اور کلی کرنے کی وجہ بھی بتایا، فرمایا ان لہو دسمن، اس میں چکناہٹ ہے، تو منہ میں ذرا عجب لگتا ہے تو اس کو صاف کر لو تاکہ نماز میں کوئی تردد، خشوع و خضوع فرق نہ رہے۔ اور اس باب میں حضرت سہل بن سعد ساعدی، ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ دودھ پینے کے سبب کلی کرو، وضو تو نہیں ٹوٹا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں استحباب اور اتفاق پر محمول ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دودھ پینے سے کلی وغیرہ نہیں کچھ ہے، تو ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے۔
یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ کراہیت رد السلام غیر متوضی، بغیر وضو بنائے ہوئے سلام کا جواب دینا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، کیونکہ سلام بھی یہ اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام لیا جائے باوضو، یہ بہتر ہے۔ ورنہ بغیر وضو کے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی صحیح ہے، یہ رخصت ہے، اور یہ کہ وضو کر کے یہ عزیمت ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ گہے بر طارق اعلیٰ نسینم، کہے بس پر پائے پشت خود نبینم۔ حدثنا نصر بن علی ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا، ایک شخص نے مصطفیٰ کریم سے سلام کیا اور آقا کریم اس وقت پیشاب فرما رہے تھے، قضاء حاجت فرما رہے تھے، فلم یرد علیہ، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ بخاری کی روایت میں ہے یہاں تک کہ وہ آدمی قریب تھا کہ ابھی دور ہو جائے اور راستے میں کنارے مڑ کر کے چھپ جائے، تو آپ استنجے سے فارغ ہو کر کے ایک مکان کی دیوار پر ہاتھ مار کے تیمم کیا اور اس کو جواب دیا، یہ عزیمت ہے۔ اور پیشاب و پاخانے کے وقت ہو تو اس وقت سلام کرنا بھی نہیں چاہیے، خود نہ پیشاب کرنے والا کرے اور نہ اس سے کوئی دوسرا کرے سلام، یہ مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو جواب دینا بھی واجب نہیں ہے اسی حالت میں۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ہمارے ہاں یہ مکروہ ہے کہ اگر کوئی پاخانہ کر رہا ہے یا پیشاب کر رہا ہے اور اس سے سلام کیا جائے یا خود وہ سلام کرے۔ بعض اہل علم نے یہی تفسیر بیان کیا ہے، اس پہ جواب دینا بھی واجب نہیں ہے ایسے حالت میں اگر کسی نے سلام کیا، اور یہ سب سے بہتر روایت ہے اس سلسلے میں۔ اور روایت میں آتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ بھی ہے۔ اس باب میں حضرت مہاجر بن قنفس اور عبداللہ بن حنزلہ، علقمہ بن شفوا، حضرت جابر اور حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔